اگر ہم اس وقت سے 1 ملین سیکنڈ پیچھے جائے تو ہم تقریباً 11.5 دن پہلے پہنچ جاتے ہیں، لیکن اگر ہم 1 ٹریلین سیکنڈ پیچھے جائے تو ہم 31,000 سال پہلے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمیں سیدھا آئس ایج کے دور میں لے جاتا ہے۔ حال ہی میں ایلون مسک کی نیٹ ورتھ اس حد کو پار کر گئی جو انہیں دنیا کا پہلا ممکنہ ٹریلینئر بناتا ہے۔ اتنی بڑی دولت جمع کرنے کے لیے ایک خاص ٹول کٹ چاہیے ہوتا ہے، ایک دوسرا رول بک جو ایلیٹ لوگوں کو بالکل مختلف مالی دنیا میں آپریٹ کرنے دیتا ہے۔ اکثر لوگوں کی زندگی رول بک اے پر چلتی ہے۔ آپ کام پر جاتے ہیں، سیلری لیتے ہیں اور اس پیسے کا ایک بڑا حصہ انکم ٹیکس کی شکل میں سیدھا حکومت کو چلا جاتا ہے اس سے پہلے کہ آپ اسے دیکھیں۔ پھر آتا ہے رول بک بی۔ یہ بلینئرز کی دنیا ہے جہاں انتہائی دولت پیدا کی جا سکتی ہے، چاہے کمپنی بہت زیادہ نقصان میں ہی کیوں نہ چل رہی ہو، اور پھر بھی عام ٹیکس سے بچ جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گلوبل اکانومی اس طرح سیٹ کی گئی ہے کہ اصلی بوجھ عام مزدور پر ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ سب سے اوپر والوں کی نیٹ ورتھ کو آرٹیفیشلی انفلیٹ کیا جاتا ہے۔ آئیے $1 ٹریلین سے شروع کرتے ہیں۔ ایک ٹریلینئر کے پاس $1 ٹریلین کیش سے بھرا کوئی خزانہ نہیں ہوتا، ان کی نیٹ ورتھ صرف فیل پر ویلتھ ہوتی ہے جو ان کے پاس موجود کمپنی شیئرز کی چینجنگ ویلیو پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اسپیس کو لے لیں۔ اصل بزنس پرفارمنس کے حوالے سے کمپنی نقصان میں چل رہی ہے۔ حال کے مہینوں میں انہوں نے $4 بلین سے زیادہ آپریٹنگ لاسز رپورٹ کیے۔ یہ چارٹ فائنانشل ریالٹی اور مارکیٹ ویلیو کے درمیان فرق دکھاتا ہے، جہاں ریڈ لائن کمپنی کی ریونیو کو ہیوی لاس میں جاتا ہوا دکھاتی ہے، وہیں گرین لائن اس کی مارکیٹ ویلیویشن کو $400 بلین سے $2 ٹریلین تک صرف ایک سال میں شوٹ کرتا ہوا دکھاتی ہے۔ یہ گیپ اس لیے ہے کیونکہ انویسٹرز کمپنی کے آج کے پروفٹ کو نہیں خرید رہے، بلکہ وہ مستقبل کے وعدوں میں انویسٹ کر رہے ہیں، جیسے مارس پر سٹیز بنانا۔ رول بی کے تحت انتہائی دولت اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ انویسٹر کا فوکس آج کے نقصان سے ہٹا کر ایک شاندار فیوچر ویژن پر لگا دیا جاتا ہے۔ اس مستقل انٹیسپیشن کی وجہ سے کمپنی کا سٹاک پرائس ہائی رہ سکتا ہے، چاہے بینک اکاؤنٹ خالی ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں ایک لاجیکل سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ دولت صرف پیپر پر ہے تو بلینئرز کیسے فزیکل ایسٹ جیسے محل یا پوری سوشل میڈیا پلیٹ فارم خرید لیتے ہیں بنا شیئرز بیچے؟ شیئرز بیچنے سے ٹیکس لگ جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے وہ ایک لوپ ہول یوز کرتے ہیں جسے بائے بارو ڈائے کہتے ہیں۔ یہ ڈائیگرام بارو فیس کو دکھاتا ہے۔ شیئرز بیچنے کی بجائے بلینئرز اپنے سٹاکس کو کولیٹرل بنا کر بینک سے بڑی رقم کے لونز لیتے ہیں۔ کیونکہ یہ پیسہ ٹیکنیکلی لون ہوتا ہے، اس لیے ان تک ٹیکس فری اور بہت کم انٹرسٹ ریٹ پر پہنچتا ہے۔ اس سے سوسائٹی کے لیے پیمنٹ کا ایک بڑا فرق پیدا ہوتا ہے۔ ایک عام سٹیزن 20 سے 30% انکم ٹیکس دیتا ہے، جبکہ میدارج صرف 3% افیکٹو ٹیکس دیتے ہیں کیونکہ وہ لونز پر زندگی گزار دیتے ہیں۔ الٹرا رچ ٹریلینئر جیسی اسپینڈنگ پاور انلاک کر لیتی ہے اور قانونی طور پر اپنا ٹیکس برڈن ایک پیڈ ورکر سے بھی کم کر لیتی ہے۔ یہ نازک پیپر ویل سسٹم ہمیشہ خطرے میں ہوتا ہے۔ گورنمنٹ ریگولیشن، سیفٹی سٹینڈرڈز یا لا سوٹس جو سٹاک پرائس کو کریش کر سکتی ہے۔ اپنی ویل کو بچانے کے لیے بلینئرز پولیٹیکل کمپینز کو ملینز آف ڈالر ڈونیٹ کرتے ہیں۔ اس سے ان کی پسندیدہ پولیٹیشین جیت جاتی ہے اور ان کی دولت کے لیے ایک دیوار بن جاتی ہے۔ ہم اس اثر کو امن میں دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایلون مسک کی کمپنیز کے خلاف چلنے والی کئی انویسٹیگیشنز ایک فیوریبل الیکشن ریزلٹس کے بعد اچانک ڈراپ کر دی گئیں۔ وہ مارکیٹ رولز بھی بدلوا سکتے ہیں۔ جب اسپیس ایکس نے اپنا سٹاک پبلک کو بیچنے کی تیاری کی تو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے، جو عام طور پر انویسٹر کی حفاظت کرتی ہے، ایک اسپیشل ویور ایشو کیا۔ اس سے کمپنی کو اسٹینڈرڈ ویٹنگ پیریڈ کا اسکپ کرنے کا موقع مل گیا اور لاکھوں امریکن کی ریٹائرمنٹ فنڈ کو ایک وولٹائل اسٹاک کی اسٹینڈ میں ڈالا گیا۔ پولیٹیکل لابینگ میگا رچ کے لیے انشورنس پالیسی کا کام کرتا ہے، جو حکومت کو ان کی آرٹیفیشل ویلتھ پروٹیکٹ کرنے اور انفیکٹ کرنے کے لیے یوز کرتی ہے۔ جب سب سے اوپر کے لوگ رول بک بی کا استعمال کر کے لگ بھگ 0 ٹیکس دیتے ہیں تو سکولز، روڈز اور ہاسپٹلز کا خرچہ مڈل کلاس لوگوں پر آ جاتا ہے۔ اس سسٹم کا اصل اثر اس لاس پوٹینشیل میں نظر آتا ہے جو اس جمع کی ہوئی دولت کو گلوبل کرائسس حل کرنے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ڈیٹا دکھاتا ہے کہ صرف 10% ویلتھ ٹیکس اس ایک شخص کی دولت پر لگانے سے 800 ملین لوگوں کو ایکسٹریم پاورٹی سے نکالا جا سکتا ہے۔
یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی محنت کی کمائی ان ہائپ ڈرائیون کمپنیز میں انویسٹ نہ کریں۔ یہ فائنانشیل ببل عام لوگوں کے اس برم پر چل رہا ہے کہ فیوچر واقعی ایسا ہوگا جیسا دکھایا جا رہا ہے۔ اصل اور مستقل ویلیو ٹیکس بچانے اور سسٹم مینیپولیٹ کرنے سے نہیں بنتی، یہ تب بنتی ہے جب آپ ریئل ورلڈ اسکل ڈیولپ کرتے ہیں اور ایسا کام پیدا کرتے ہیں جو دوسروں کی زندگی بہتر بنائے۔